آج کے اس ویلاگ میں سب سے پہلی خبر کہ ہمارا ملک پاکستان پہلے نمبر کے اوپر آ گیا۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ کس چیز میں پہلے نمبر کے اوپر آ گیا۔ میں نہیں بتاؤں گا، آپ نے گوگل کرنا ہے، اور گوگل کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے دو سے تین چھوٹی چھوٹی چیزیں کہ ایک ایسا ملک جس کے اوپر پچھلے 70 سال سے جرنیل قابض ہیں اور پچھلی کئی دہائیوں سے دہشت گردی کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں، اور تھوڑے دن پہلے ایک منافق شخص آ کے ہمیں بتا رہا تھا کہ ہم نے اتنے آپریشن کیے، اتنے دہشت گرد مار دیے، ہم نے فلاں کامیابی حاصل کر لی، فلاں کامیابی حاصل کر لی۔ یعنی خدا کے رازوں سے ایک راز اور خدا کی نعمتوں سے ایک نعمت۔ ایک ایسا ملک جس کے اوپر ہمیشہ سے جرنیل حکومت کر رہے ہیں، انہوں نے آج تک یہاں کسی کو پنپنے نہیں دیا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم سب سے طاقتور ہیں، ہم ایٹمی طاقت ہیں، ہمارے پاس دنیا کی بہترین انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ہم تو دنیا کے فیصلے کرتے ہیں، یہی کہتے ہیں نا۔ لیکن اس وقت آپ کا پاکستان دہشت گردی میں پوری دنیا میں پہلے نمبر کے اوپر آ گیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں، شاید آپ کو میرے اوپر یقین نہ ہو، ابھی گوگل کریں، یہ رپورٹ بھی میں نے لگا دی ہے ساتھ، ابھی گوگل پہ جائیں اور جا کے لکھیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ دہشت گردی والے جو ممالک ہیں ان کی لسٹ آپ بتائیں، ان میں پاکستان پہلے نمبر کے اوپر ہے، اور دور دور تک بھی کوئی دوسرا ملک نہیں ہے۔ جو دوسرے نمبر آتے ہیں وہ بہت سکور کا فرق ہے۔ جیسے آپ ایسا کہیں کہ ایک بیٹسمین جو ہے وہ تقریباً 99 کے اوپر آؤٹ ہو گیا، اور دوسرا بیٹسمین جو ہے وہ 10 بنا کے آؤٹ ہو گیا، اب باقی جتنے بھی آؤٹ ہوئے وہ 10 کے بعد ہوئے، تو ظاہر ہے دوسرے نمبر پہ جو آئے گا وہ 10 والا ہی ہوگا نا۔ سیم لائک دیٹ، یعنی کہ دور دور تک بھی دہشت گردوں میں ان کا مقابلہ نہیں ہے۔ دنیا کیا مانتی ہے کہ یہ دہشت گردی میں پہلے نمبر کے اوپر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا پاسپورٹ جس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، دنیا کی تمام امیگریشن میں اس کی لائن علیحدہ لگا دی جاتی ہے، اس کو علیحدہ سے پروٹوکول دیا جاتا ہے، یا تو اس کو واپس بھیج دیا جاتا ہے، یا اس کی اسپیشل انویسٹیگیشن کی جاتی ہے، یا پھر کچھ لے دے کر کے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور یہی ہمارا سب سے بڑا جرم ہے۔ حالانکہ ہمارے نوجوان سب سے زیادہ خوبصورت ہیں، ہمارے نوجوان سب سے زیادہ محنتی ہیں، ہمارے نوجوان سب سے زیادہ قد کاٹھ والے ہیں، ہمارے نوجوان سب سے زیادہ گورے ہیں، لیکن صرف اور صرف وہ گرین پاسپورٹ جو ہمارے ہاتھ میں ہیں، جن کے اوپر 70 سال سے جرنیلوں کا قبضہ ہے، ان کی گندی پالیسیاں ہم بھگت رہے ہیں۔ دنیا ہمیں شک کی نگاہ سے دیکھتی ہے کہ یہ آئے ہیں، یہ کچھ غلط ہی کر کے جائیں گے، اور غلط کریں بھی کیا، مجبوری ہے۔ جب ملک میں کچھ بچا ہی نہیں ہے تو نوجوان باہر تو نکلے گا، اور جب اسے کام دھندا نہیں ملے گا تو وہ کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی تو کرے گا نا، پیٹ تو بھرنا ہے نا۔ اب آپ اکثر ہم یہ بات کہتے ہیں کہ آپ گلف میں چلے جائیں یا دوسرے ممالک میں چلے جائیں تو کیوں پاکستانی زیادہ بدنام ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا نوجوان نکلتا ہے تو اس کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ میں کچھ نہ کچھ کرنا ہے، اس نے اپنا پیٹ پالنا ہے، اس کے پاس کوئی ہوم ورک نہیں ہوتا، یا وہ بڑی پلاننگ نہیں کر کے نکلتا، یا کوئی بڑی اچھی جاب اس کا انتظار نہیں کر رہی ہوتی، وہ تو بیچارہ بھوک کا مارا نکلتا ہے۔ لیکن اب آپ مجھے بتائیں کہ میں ان سے پوچھتا ہوں، یہ جو 3300 ارب روپے کا بجٹ کھاتے ہیں، یہ اس بجٹ کا نتیجہ یہ دیتے ہیں ہمیں کہ آج پاکستان دہشت گردی میں پہلے نمبر کے اوپر ہے۔ یہ ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے ویسے ان کا، یہ جو ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم اکلوتی ایٹمی طاقت ہیں، اسلامی 7 لاکھ کی فوج، نہ جانے کتنے سیکورٹی کے ادارے، اتنا کھلا بجٹ، پھر انٹیلیجنس کے ادارے، اور نتیجہ کیا آیا؟ دہشت گردی میں پہلے نمبر کے اوپر۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھ لیں، بلوچستان کے حالات اٹھا لیں، کشمیر کے حالات اٹھا لیں، پی ٹی آئی کو لے لیں، پنجاب کو لے لیں، الیکشن لوٹتے ہیں، لوگوں کو مارتے ہیں، لاپتہ کرتے ہیں، ان کے گھروں کے اندر کود جاتے ہیں۔ کشمیر میں پچھلے 2 مہینے سے جو یہ موت کا ننگا ناچ کر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یعنی کہ جو کرنے والے کام ہیں وہ ایک نہیں کرنا، اور جو نہ کرنے والے ہیں وہ سارے ہی کرنے ہیں۔ پاکستان کا کوئی بزنس انہوں نے نہیں چھوڑنا، کوئی ایئر لائن نہیں چھوڑنی، کوئی ادارہ نہیں چھوڑنا جس کے اوپر اپنا بندہ نہیں بٹھانا، کوئی الیکشن نہیں چھوڑنا جو انہوں نے چوری نہیں کرنا، کوئی وزیر اعظم نہیں چھوڑنا جو کوئی بندے کا پتر ہو تو اس کو یا ملک سے باہر نہیں بھیجنا یا اس کو جیل میں نہیں ڈالنا، اپنی مرضی کے چور ملک کے اوپر بٹھانے ہیں۔ ان شریفوں اور زرداریوں کے حوالے اس ملک کو کر کے رل مل کے لوٹنا ہے، اور پاکستان کی عوام جو ہے وہ بھوک سے مر رہی ہے۔ دہشت گردی میں اگر یہ پہلے نمبر پر آتا ہے تو یہ ناکامی کس کی ہے؟ یہ وردی والوں کی ناکامی ہے نا۔ ناکامی تو ان کی ہے نا جو دفاع کا بجٹ لیتے ہیں، یعنی کہ ہر پاکستانی، ہر فرد، چاہے ایک گھر میں اگر 6 فرد ہیں تو ہر فرد تقریباً 1500 سے لے کے 2000 روپے تک سال کا دفاع کا بجٹ دیتا ہے۔ دوبارہ سنیں، اگر آپ کے گھر میں 5 فرد ہیں تو آپ سال کا 10,000 روپیہ ان کو دفاعی بجٹ کے نام کے اوپر دے رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا آیا کہ دہشت گردی میں یہ ملک پہلے نمبر کے اوپر ہے۔ وہ جو 2-3 دن پہلے منافق شخص کے پریس کانفرنس کر رہا تھا، کسی صحافی نے اس سے یہ سوال پوچھا کہ جناب علی یہ تو بتائیں کہ یہ جو آپ بڑی بڑی باتیں ڈھونگ رہے ہیں، یہ جو بڑے بڑے قصے سنا رہے ہیں اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم نے اتنے ہزار آپریشن کیے، اتنے ہزار دہشت گرد مار دیے، تو نتیجہ کیا آیا؟ نتیجہ تو پھر وہی کا وہی ہے کہ آج بھی دہشت گردی میں اگر آپ پہلے نمبر کے اوپر ہیں تو پھر یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ظاہر ہے اگر کسی کام کا نتیجہ ہی نہیں ہوگا تو پھر اس کام کو بند کرنا پڑے گا نا۔ اگر 3300 ارب روپے کا بجٹ لے کے
یہ دہشت گردی بھی ختم نہیں کر سکتے تو یہ بیٹھے کس لیے ہوئے ہیں؟ الیکشن لوٹنے کے لیے، اپنی عوام کو مارنے کے لیے، ڈنڈا چلانے کے لیے، شریفوں زرداریوں کو مسلط کرنے کے لیے۔ یقین کریں یہ لوگ اس ملک کا ناسور بن چکے ہیں، یہ تباہ کر چکی ہیں اس ملک کو۔ اب اس ملک میں کچھ بچا نہیں ہے، معیشت بالکل جو ہے نا وہ کھڈے لائن لگ چکی ہے، دہشت گردی میں پہلے نمبر کے اوپر ہے۔ دنیا کا کوئی ملک آپ کو ویزا نہیں دیتا، اور اگر آپ کہیں کوئی ڈنکی شنکی لگا کے چلے جاتے ہیں تو آپ ڈیپورٹ کر دیے جاتے ہیں۔ دنیا کی تمام امیگریشن کے اوپر آپ کے ساتھ ایک الگ ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ وہ عرب ممالک جن کے ساتھ یہ سیکیورٹی کے معاہدے کرتے پھر رہے ہیں، وہاں پاکستانیوں کی کیا عزت ہے میں بتانا نہیں چاہتا، آپ بہتر جانتے ہیں۔ لیکن یہ ایک ڈیپ سٹیٹ بن چکی ہے، یعنی کہ جو کچھ بھی کرتی ہے یہ آرمی کرتی ہے۔ ہمارے ملک کے پلے نہ کچھ پڑا ہے نہ پڑنے والا ہے۔ یہ آپ دو چیزیں گن لیں، ایک پاکستان ہے اور ایک یہ پاکستان کی آرمی جرنیل ہے۔ اب جو بھی سیکیورٹی معاہدے ہوتی ہیں یہ کرتے ہیں، پاکستان کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ پاکستان کیا یا پاکستان کی عوام، وہ کل بھی بے عزت ہو رہی تھی امیگریشن کے اوپر، ایئرپورٹس کے اوپر، وہ آج بھی ہو رہی ہے۔ ان کی عزت نہ ہوگی اور نہ یہ ہونے دیں گے، کیونکہ یہ جگہ جگہ ہماری عزت کو بیچتے ہیں، پاکستان اپنے ضمیر کو بیچتے ہیں اور پاکستان کے وقار کو بیچتے ہیں۔ انہوں نے آج تک کوئی بندے کا پتر اس ملک کے اوپر بیٹھنے نہیں دیا، لیکن دہشت گردی میں یہ ملک پہلے نمبر کے اوپر ہے، جس کے پاس جو ایٹمی طاقت ہے اور جس کے پاس 7 لاکھ کی فوج ہے۔ اندازہ کیجئے، یقین کیجئے، اگر چلو بار پانی ہونا تو ناک ڈبو لینا چاہیے، لیکن یہ وہ بھی کام نہیں کریں گے۔ اب آتی ہیں دوسری خبر کی جانب۔ دوسری خبر یہ کہ جناب ہمارا جو منگتا ہے نا، وہ جو اردلی رکھا ہوا ہے انہوں نے، وہ جدے چلا گیا ان سے ریال مانگنے کے لیے۔ اب بھوک جو ہے نا وہ ان کے سر سے اوپر جا چکی ہے۔ امریکہ کی منتیں کی، پہلے سعودی عربیہ کی پھر کسی اور کی، اب دوبارہ سعودی عربیہ چلا گیا۔ کس لیے چلا گیا ہوگا؟ کیا یا وہاں کوئی اس کی ماسی کا بیٹا بیٹھا ہوا جس کی شادی ہے؟ کچھ بھی نہیں، صرف ان شہزادوں سے ادھار تیل مانگنا ہے۔ اب یہی وہ شہزادے ہیں، میری بات یاد رکھیے گا، میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ عرب ممالک کے شہزادے، دوسرا ٹرمپ اور تیسرا اسرائیل، یہ ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ۔ یہ انہی کا فیصلہ تھا کہ عمران خان کو اقتدار سے علیحدہ کیا جائے۔ اب آپ کہیں گے کہ اس دور میں تو ٹرمپ نہیں تھا، لیکن امریکن جو اسٹیبلشمنٹ ہے نا، جو معاملات کو سیٹل کرتی ہے، وہ چینج نہیں ہوتی۔ ان کا تھنک ٹینک یہ پروگرام وہی رہتا ہے کہ جو ہمارے مفاد کے لیے بہتر ہو اس کو چنو۔ عمران خان کا جانا جس طرح امریکہ کے لیے فائدہ مند تھا، اس سے بھی بڑا فائدہ ان گلف ممالک کے لیے تھا۔ کیوں؟ کہ خان ایک ایسا بندہ تھا جو کہ مسلم ممالک کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہا تھا، جو کہ مسلم ممالک کا ایک بلاک بنا رہا تھا، اور یہ جو بیٹھا ہوا ہے نا MBS، یہ منظر سے تھوڑا غائب ہو رہا تھا اور اس کی جگہ عمران خان لے رہا تھا۔ یہ ایک فیکٹ ہے، آپ کو خان کے ساتھ بغض ہے آپ نہ مانیں، لیکن یہ ایک فیکٹ ہے۔ اب یہ چیزیں نہ تو امریکہ کو پسند ہے اور نہ ان کو پسند ہے، کیونکہ انہوں نے تو ہر چیز اپنے پاؤں کے نیچے رکھنی ہے نا۔ وہی اسی دور والا، وہ جہاں سے ان کی سنت چلی ہے کہ بس ہم ہیں، اقتدار کے اوپر قبضہ کرنا ہے اور وہ کسی بھی طرح کرنا ہے۔ انہوں نے عمران خان کو اقتدار سے نکلوایا۔ اب اس بات سے ایک اور بات، یہ جو ٹرمپ بار بار ایران کے اوپر حملہ کرتا ہے، مجھے یہ بتائیں کہ ٹرمپ کا کیا لینا دینا ہزاروں کلومیٹر سے آ کے ایران کے اوپر حملہ کرنا؟ نہ کوئی امریکہ کو خطرہ ہے، صرف ان کے کہنے کے اوپر، کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ ایران سے یہ ایران سے اپنے آپ کو سیکیورٹی کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں، حالانکہ کچھ ایسا نہیں ہے۔ آپ اس جنگ کو اٹھا لیں، پچھلے 2 سے 3 مہینوں میں یا 4 مہینوں میں کتنے حملے ہوئے ایران کے اوپر، ان کی شہری آبادی کے اوپر، لیکن انہوں نے کسی ایک بھی گلف ممالک کے کسی آبادی کو ہٹ نہیں کیا۔ یہ آپ ان کی تحمل اور بردباری کا مظاہرہ دیکھیں، وہ کر سکتے تھے لیکن نہیں کیا، صرف امریکی ایئر بیسز کو ہٹ کیا۔ اب واپس آتے ہیں اپنی خبر کی طرف کہ اردلی جو ہے وہ جدہ پہنچ گیا جناب۔ ہر 2 مہینے کے بعد وہاں مانگنے کے لیے جانا ہوتا ہے اور ان کے سامنے تلوے چاٹنے کے لیے جانا ہوتا ہے، لیکن وہ کیا دیں گے؟ کوئی 1 ڈیڑھ 2 ارب ڈالر دے دیں گے، اور وہ ان کے لیے زیادہ رقم بھی نہیں ہے۔ وہ تو ٹرمپ جیسے بندے کو کئی ہزار ڈالر دے دیتے ہیں، اور یہ کون سی رقم ہے؟ پھر وہ 1 یا 2 ارب ڈالر دے کے ان سے اپنی مرضی کے کام کروائیں گے۔ آپ کو یاد ہے نا وہ خبر کہ جناب سیکیورٹی کا معاہدہ ہو گیا، اب تو پاکستان کی بلے بلے ہو جائے گی، ہم حرمین شریفین کے محافظ بن گئے، لیکن اس کے بدلے پاکستان کی عوام کو کیا ملا؟ یہ ٹھینگا کچھ ملا آپ کو؟ آپ کو کوئی سعودی عربیہ میں پروٹوکول ملا ہو، یا انہوں نے بہت سارے پاکستانی بلا لیے ہوں، یا آپ کو بڑی عزت ملتی ہو وہاں؟ نہیں، آپ کل بھی وہاں ان کے غلام تھے، آپ آج بھی وہاں ان کے غلام ہیں۔ کل بھی وہ آپ کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے اور آج بھی دیکھتے ہیں۔ اس میں قصور ان کا نہیں ہے، ان میں تو جدید پشتی یہ چیز ہے، اس میں قصور ہمارا ہے، کیونکہ ہمارے حکمران ہمارا ضمیر، وقار اور ملک کی عزت بیچتے ہیں۔ یاد ہے آپ کو عمران خان کا دور؟ یہی ممالک تھے، یہی پاکستانی تھے، لیکن قسم خدا کی کہ سر اٹھا کے ہم جیتے تھے۔ ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ ہمارے پیچھے کوئی ہے، کوئی ہمارا پوچھنے والا ہے۔ یہ جو گورے آتے ہیں عرب ممالک میں، کبھی آپ نے دیکھا ان کے سامنے وہ عربی بھی نہیں بولتے؟ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے پیچھے حکومتیں ہیں، لیکن ہم تو لاوارث ہیں۔ ہمارا تو یہ رکھا ہوا اردلی بوٹ پالسی ہے، اس نے تو پیسے مانگنے ہیں اور یہ مانگتا ہے، اور ایسے لوگ ان کو پسند ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے
کہ آج تک اس ملک کے اندر انہوں نے انہی لوگوں کو مضبوط کیا، اور کوئی بندے کا پتر اس ملک کے اوپر بیٹھ نہیں سکا، نہ وردی میں اور نہ وردی کے بغیر۔ لیکن اب یہ گیا ہے، یہ اس کو کیا دیتے ہیں یہ تو 2-3 دن کے بعد پتہ چلے گا۔ ہم آپ کو خبر دیں گے تو کوئی اتنی اہم خبر بھی نہیں ہے، کیونکہ مانگنا ان کا کام ہے، اور منگتے جو ہوتے ہیں ان کو کچھ نہ کچھ ملتا ہی رہتا ہے۔ اس سے اگلی خبر کی طرف آتے ہیں کہ صومالیہ کا جناب دفاعی معاہدہ ہو گیا پاکستان کے ساتھ۔ وہ پنجابی کی یہ کہاوت ہے نا کہ بھوکے نے بھوکے دی دوواں نوں گش پی گیا۔ اب میں وہ الفاظ کا استعمال نہیں کرتا۔ صومالیہ بھوکا ننگا، بھوک ناچ رہی ہے ان میں، اس کے اوپر بھی اسی طرح کے کرپٹ لوگ مسلط ہیں، اسی طرح کے جرنیل، اسی طرح کے پولیٹیشین جو کہ لوٹ کے کھا گئے ہیں ان بیچارے کالوں کو، اور اب سیکیورٹی معاہدہ ان کے ساتھ کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے، وہ کہاوت ہے نا کہ سورا نسور وڑ پا کے ملتے ہیں۔ مطلب دیکھو، جو پہلے ہی دہشت گردی میں پہلے نمبر کے اوپر ہیں، ان سے مطلب کیا سیکیورٹی معاہدہ ہوگا، کیا ہوگا پہلے نمبر کے اوپر دہشت گردی میں۔ یہ خبر آج آپ گوگل کر کے دیکھ سکتے ہیں، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا۔ لیکن معاہدہ ہوگا، وہ پیسہ پکڑیں گے ہمارے جرنیل، اور ان کی جو ہے نا وہ فوجی فرٹیلائزر میں یا ان کے بزنس میں جائے گا، ملے گا پاکستان کو کچھ نہیں۔ آپ کو صرف یہ خبر ہی ملے گی جو مل گئی ہے کہ دفاعی معاہدہ ہو گیا آیا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ایک وہ شیمر ایک کشمیر میں بیٹھا ہوا ہے جو کہ آئی جی کشمیر ہے، اس نے آج ایک بیان دیا۔ بیان اس نے یہ دیا کہ کشمیری ہمارے ساتھ ہیں، وہ ہمیں سیلیوٹ کرتے ہیں، وہ ہمارے اوپر پھول پھینکتے ہیں۔ بندہ اس سے یہ پوچھے کہ وہ جو پچھلے 2-3 مہینوں میں 30-40 کشمیری شہید کیے ہیں، وہ کہاں سے آئے تھے؟ وہ کشمیری نہیں تھے، وہ مریخ سے اترے تھے، وہ کوئی مشتری سے آ گئے تھے، یا کوئی ایلین تھے؟ وہ کون تھے؟ یہیں کے تھے نا۔ وہ جو دھرنا دے کے ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کون ہیں؟ ان کی کوئی رائے نہیں۔ مطلب ایک فرعون کا خاص بندہ جو کہ اسپیشل اسی لیے کشمیر میں بھیجا گیا ہے، جو یہ کہتا تھا کہ 1000 بندے کو پھٹے لگا دو، اب وہ وہاں بتا رہا ہے، وہ سیاسی تقریریں کر رہا ہے کہ ہم جناب یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ یہ مجھے بتائیں، یہ بیوروکریٹ جو آپ ہو، آپ تو ریاست کے غلام ہو، آپ تو اس عوام کے غلام ہو۔ اب یہ جو آئی جی وہاں موت کا ننگا ناچ کر رہا ہے، اس کے جو مراد جو پروٹوکول ہے وہ اسی عوام کے پیسوں سے نکلتے ہیں نا جو کشمیر میں ہیں۔ اور دیکھیے ان کی بدبختی کا عالم کہ یہ انہی کو مار رہے ہیں، اور مار کے ان کو آنکھیں بھی دکھا رہے ہیں، انہیں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم بھائی ایک چوری وہ تو سینہ زوری، یعنی کہ وہ پنجابی دی کہاوت ہے کہ نالے رائے ہگاں تے نالے آنے ٹڈاں۔ ایک تو ان کے بندوں کو مارا جا رہا ہے، اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ وہ تو ہم کو سیلوٹ کرتے ہیں جناب، وہ تو ہمارے اوپر پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتے ہیں۔ اندازہ کیجئے، اس سے بڑی مطلب بے حسی آپ کو کہیں نظر آئے گی، اور اس سے بڑی بغیرتی بھی نہیں کہیں پہ نظر آئے گی، جس طرح کے یہ بغیرت اب مسلط ہوئے ہیں۔ اور یہ بندہ جو اپنے آپ کو دانشور کہتا ہے، آپ کبھی سوشل میڈیا پہ اس کی گفتگو سنیں، یہ کتابیں لکھتا ہے، یہ بڑی بڑی دانش مندانہ باتیں کرتا ہے، لیکن اس کا گھنونا چہرہ یہ ہے کہ اس کے عہدے کے دوران پاکستانیوں کا قتل عام ہو رہا ہے، اور یہ پورا اوپر بیٹھ کے اس کو دیکھ رہا ہے اور اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، اور اس کے پیچھے وہ سب سے بڑا فرعون ہے جس کا یہ خاص بندہ ہے۔ اب آپ سب جانتے ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو پتہ ہے یہ فرعون کون ہے، یزید کون ہے، اور یہ شیمر کون ہے، اور یہ اس کی آل کون ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف نوکری کر رہے ہیں، ریاست کے غلام ہیں۔ حوصلہ رکھیے، اگر آل فرعون بھی آ کے اوپر پیش کیے جاتے ہیں نا، اور کوفی اور یزیدی بھی کیے جاتے ہیں نا، وہ بھی ریاست کے غلام تھے۔ انشاءاللہ تم بھی انہی صفوں میں ہوں گے، اور ہم آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تم کو انشاءاللہ۔ اب تھوڑا دوسری خبروں کی طرف آتے ہیں کہ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات جو ہے وہ دوبارہ ایک سینسیٹیو مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں۔ ٹرمپ نے کہہ دیا کہ اگلے 48 گھنٹے جو ہے نا وہ صورتحال واضح ہو جائے گی۔ ہم نے ایران کو کہہ دیا کہ آپ کو اسٹریٹ آف ہارموز اوپن کرنا پڑے گی، اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو پھر انہی حملوں کے لیے تیار رہیں جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم آپ کو تاریکی میں لے جائیں گے، آپ کے تمام بجلی گھر اڑا دیے جائیں گے، اور پورا ایران اندھیرے میں ڈوب جائے گا۔ دوسری طرف ان کے صدر مسعود نے یہ بیان دیا، ایرانی صدر نے، کہ امریکہ کا خیال یہ تھا کہ شام کی طرح یا دوسرے ممالک کی طرح 2 دن کے اندر اندر ہماری رجیم چینج کر دے گا، اور اسی لیے ہماری سپریم لیڈر کو ہٹ کیا گیا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اب امریکہ کے پاس کوئی پلان نہیں ہے سوائے دھمکیاں دینے کے، اور اگر امریکہ ایسی کارروائی کرے گا جو کہ ارادہ رکھتا ہے، اور ہمیں بھی اس کا خطرہ ہے، تو ہم بالکل تیار بیٹھے ہیں۔ وہ ممالک جہاں سے یہ جہاز اڑیں گے اور جن ایئر بیسز سے یہ میزائل نکلیں گے ہمیں تباہی کرنے کے لیے، اگر ہم طریقی میں گئے تو اگلے چند گھنٹوں میں جب ہم طریقی میں جائیں گے، وہ تمام ممالک جو کہ ان کے ساتھ لائن میں لگے ہوئے ہیں، سب کی بتی گل کر دی جائے گی۔ اور یہ وہ مسئلہ ہے جو ٹرمپ کو کوئی فیصلہ نہیں کرنے دے رہا۔ ٹرمپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں ان کو تباہ کروں یا میں ان کو بچاؤں، کیونکہ اگر ان کو ٹرمپ نہ بچا پایا تو یہ مسئلہ ٹرمپ کے لیے سب سے بڑا ہو جائے گا۔ ٹرمپ اگر آج دنیا میں سروائیو کر رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سونے کے چمچ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں تمام گلف ممالک، اور اگر ان کے بجلی گھر اڑ گئے تو پھر پیچھے کچھ نہیں بچے گا۔ اب ٹرمپ کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو چکا ہے کہ میں ایران کو ایٹمی طاقت بننے سے روکوں یا اس کو میں تباہ کروں، اور اگر وہ تباہ ہو گیا
تو یہ جن کی وجہ سے میں چل رہا ہوں بچیں گے یہ بھی نہیں. لیکن دیکھتے ہیں طاقت میں بدمست ہاتھی آپ کو پتہ ہے جب فیصلہ کرتے ہیں تو کچھ غلط ہی کرتے ہیں. طاقت انسان کو اندھا کر دیتی ہے. دوسری طرف اسرائیل کو بھی بچانا ہے اور اگر ایران ایٹمی طاقت بن گیا تو پھر تو سارے پلان ہی فیل ہو گئے. اب اس کے پاس کون سا پلان ہے, یہ کیا کرے گا, یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن اگر یہ جنگ چھڑتی ہے دوبارہ اور ٹرمپ اپنا وہی کام کرتا ہے جس کی دھمکی دے رہا ہے تو پھر عرب ممالک والے تیار ہو جائیں. ایسی خطرناک تباہی آ جائے گی کہ جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے.